اور سرکار کو کہتا ہے کہ پہلے حسن اتنا نہیں تھا، مرزا کی شکل میں ہے تو پھر حسن بڑھ گیا ہے معاذ اللہ. تو کہتے ہیں کہ مرزا کی وجود کے ساتھ وجود مل گیا ہے، اور اس کے ساتھ کہتا ہے جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا کہ سارا وجودی وجودہ، یعنی یہ مرزے کا بیٹا اس مرزے کا قول ذکر کرتا ہے، سارا وجودی وجودہ، کہ میرا وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بن گیا ہے. ہر لفظ میں ہزاروں گستاخیاں ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ سارا وجودی وجودہ والا جو لفظ جملہ ہے یہ مرزا کی خطبہ الہامیہ میں صفحہ 171 پر موجود ہے. اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جائے گا. یعنی وہ جو جہاں انسان دفن ہوتا ہے مٹی خمیر میں شامل کی جاتی ہے، تو مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی جگہ اپنے آپ کو مرزا رکھ کے تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا، میرا اور نبی علیہ السلام کا خبیر معاذ اللہ ایک شیعہ ہے، اور اب اکٹھے ہونے والے ہیں. ہم دونوں کا وجود ایک ہی وجود ہے. اس کے بعد اس نے اس چیز کو مزید بیان کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ قادیان میں اللہ نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے معاذ اللہ اس نے کہہ دیا کہ قادیان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اتارا گیا. اب اس کے بعد صفحہ نمبر 158، یہاں وہ کلمے کی تفصیلی بات ہے اور اس کو ضرور آپ نوٹ کریں. اور یہ ہے کہ جس سے آپ کو وہ اخباری بیان جو آج ان کا چھپ رہا ہے کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں اور ہم ان کے قائل ہیں، اس کی پوری اس کی جو پوسٹ مارٹم ہو جائے گا. صفحہ نمبر 158 پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے، ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی. قادیانی کا بیٹا کہتا ہے ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. معاذ اللہ، مسیح موعود کس کو کہا؟ مرزا قادیانی کو، کہ قادیانی نبی علیہ السلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارا وجودی وجودہ، نیز وہ یہ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما را، کہ معاذ اللہ جس نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور ان میں فرق کیا اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. معاذ اللہ کہتا ہے مجھے اس نے پہچانا کہ جو سمجھے کہ میں وہی ہوں. جس نے فرق کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اور میں اور ہوں، اس نے پہچانا نہیں ہے. اب اس کے بعد کوئی حد کنارہ باقی رہ گیا گستاخیوں کا. آج مسلمانوں میں جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، خدا کی قسم ہر قادیانی ہزاروں سلمان رشدیوں سے بڑا گستاخ ہے جو یہ عقیدہ لے کر آگے اس کے بعد اس نے یہ لکھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آخرین منہم آیت سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود، یہ لفظ مزید غور سے سنو، پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے. معاذ اللہ، پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہاں سے پتا چلا کہ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نہیں پڑھنا چاہتے، وہ اپنے مرزے کا یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ. اور یہ ہے عالمی جارحیت. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا کلمہ اپنا ہے. یہ بدبخت ہم سے ہمارا کلمہ چھینتے ہیں. کلمہ ہے ہمارا اور کلمے پر دعویٰ کر گئے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. کلمہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نیا بنانے کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ کہتا ہے کہ
جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے یعنی مسیح موعود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہاں اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ نہ آتے، کسی اور شکل میں آتے، ہمیں پھر اپنے کلمے کی ضرورت پڑتی۔ تو چونکہ مرزا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شکل میں دوبارہ آئے ہیں، لہذا کہتے ہیں ہم کیوں علیحدہ کلمہ بنائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معاذ اللہ یہ کہتا ہے ہمارا کلمہ ہے۔ اب یہ پتا چلا کہ آج جو آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، تو وہ مرزا کی بات کر رہے ہیں، چونکہ مرزا کو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مرزا کا وجود ہمارے نبی علیہ السلام کا وجود ہے، مرزا کا نام وہی نام ہے، دونوں ایک ذات بن چکے ہیں۔ اور اس انداز میں جب مرزا کی شکل میں وہ دنیا میں آئے تو اب نبوت بند ہو گئی، اب اس کو ختم نبوت کا وہ نام دے رہے ہیں۔ اس واسطے تمام احباب کو بطور خاص ان قباحتوں پر اور یہ جو دھوکے ہیں ان پر مطلع رہنا چاہیے۔ یہ ان کا اندرونی دین اور مذہب ہے جس کو سن کے آج کا یہ ہمارا کچھ پڑھا لکھا طبقہ جو ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، یقیناً ان کو ہوش آتا ہے کہ واقعی ہم نے کوئی جاہلیت نہیں کی، ہم ان کو چھیڑتے نہیں، ہر وقت ہمیں چھیڑتے ہیں، ہر وقت ہمیں چھیڑتے ہیں۔ اب دیکھو بھائی ہیں، ان سے کبھی ہمارا جھگڑا نہیں ہوا، ان کے شاعر علیحدہ ہیں، ہمارے شاعر علیحدہ ہیں، یہ علیحدہ ہو کے علیحدہ جھوٹا نبی بنا کے پھر ہم سے قرآن چھیننا چاہتے ہیں، پھر ہم سے ہمارے شاعر چھیننا چاہتے ہیں، پھر اور تو اور رہا ہم سے ہمارے نبی علیہ السلام کو چھیننا چاہتے ہیں، سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ مرزا ان کی شکل میں ہے اور پھر یہ کلمہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اس واسطے آج ضرورت ہے اس ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھاتے ہوئے، جب یہ وہاں نیو یارک میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ امریکہ دباؤ ڈالے پاکستان پہ تاکہ ہمارے بارے میں جو قوانین ہیں وہ نرم کیے جائیں، تو ہم یہ بات پہلے بھی پریس میں پہنچا چکے ہیں کہ امریکہ اگر ہمارے قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے قانون کے لحاظ سے سمجھ لے۔ ایک کمپنی کا ٹریڈ مارک جو ہوتا ہے وہ دوسری کمپنی استعمال نہیں کر سکتی، حالانکہ ٹریڈ مارک کجا اور امتی ہونا کجا۔ ٹریڈ مارک وہ قانوناً دوسری کمپنی استعمال نہیں کر سکتی، اس پہ کیس ہوگا کہ تم کیوں استعمال کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کلمہ ہماری نشانی، مسجد کا لفظ ہماری نشانی، بسم اللہ ہماری نشانی، آیات قرآن ہماری نشانی، یہ دنیا کی ٹریڈ مارک جو ہے ان سے کہیں بڑے ہمارے شاعر ہیں۔ اس واسطے امریکہ کو ہماری مجبوری سمجھنی چاہیے اور اس سلسلہ میں اس کو ہمارے دین میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ عام چیزوں کے لحاظ سے اس کو وہ کہتے ہیں کہ آزادی انسانیت ہے، انسانی حقوق ہیں۔ جب ایک دال چنے کی دکان کے لحاظ سے کسی کی نشانی پر امریکہ پہرا دینا چاہتا ہے کہ یہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، تو جو کائنات میں نشان اعظم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا، ہم سے قادیانی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کو یہاں انصاف کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اگرچہ اس سے کسی انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر اپنے قانون کو دیکھے گا تو پھر بھی اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جارحیت نہیں کی، ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے ستم نہیں کیا۔ جب بھی ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے تو ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس واسطے کہ یہ لوگ ایسی نبوت بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کا حکم جو بیان کیا پریس کے سامنے وہ یہ تھا کہ یہ مرتدین ہیں، ان کو اقلیت جو کہا گیا تو وہ ان کے حکم کا آغاز تھا۔ باقاعدہ قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے استاد محترم امام العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ مرتد لوگ ہیں، آپ ان کو اقلیت کیوں قرار دلوا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، اس سے حکم کا آغاز ہوگا، پابندیاں لگیں گی، ان کی جو سرگرمیاں رکیں گی، آگے پھر اگلا مرحلہ ہوگا۔ اصل ارتداد ہے، جس طرح کہ وہ برطانوی سامراج میں جب برطانوی عہد حکومت بر صغیر پر، تو بھاولپور کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں فیصلے میں ان کو مرتد لکھا گیا تھا، 3 جلدوں میں وہ مقدمہ مرزائیہ چھپا ہوا ہے۔
جس میں 1935 میں مقدمے کا اعلان کیا گیا، جب ابھی پارلیمنٹ ہماری تو موجود نہیں تھی. آج اس پارلیمنٹ کو نام نہاد پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور برطانوی حکومت کا زمانہ تھا جس وقت ایک عائشہ نامی بچی کا نکاح عبد الرزاق نامی انسان سے کر دیا گیا، اور بچی نابالغہ تھی. عبد الرزاق